بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم کلاس۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے صداقت۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا پاکیزگی، صفائی کے بارے میں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے صداقت۔ تو بیٹا صداقت کا کیا مطلب ہے؟ صداقت، صادق لفظ جو ہے صداقت، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے مطلب ہے سچ بولنا، یعنی ایسا سچ بولنا کہ جس کو کوئی جھٹلا نہ، جس کو کوئی یہ کہنا کیسے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ، ایسے پکی بات کہنا۔ تو ہمیں اپنے زندگی میں سچ کو اپنے اوپر ایسے لاگو کرنا ہے کہ ہم زبان سے بھی سچ بولیں اور ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہو کہ ہم سچے ہیں۔ ہم نے جو ہے زبان سے بھی سچ بولنا ہے اور اپنی عادات سے، اپنے کاموں سے، اپنی حرکات سے بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم سچے ہیں۔ یہ نہیں کہ زبان سے اگر ہم سچ بول رہے ہیں لیکن ہمارا جو عمل ہے وہ ہمارے سچ کا ساتھ ہی نہیں دے رہا، تو یہ ہم سچے نہیں ہیں۔ ہم سچے تب کہلائیں گے جب ہم زبان سے بھی سچ بولیں گے اور ہمارا عمل بھی اس کا ساتھ دے گا۔ تو اس بارے میں ہم اپنی زندگی جو گزارتے ہیں، جب گزار رہے ہیں، ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا، تو جب آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے واحد لا شریک ہیں، بت جھوٹے ہیں، تو سب لوگوں نے آپ کو جو ہے نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں تیار ہونے لگی۔ اس حد تک وہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر وہ اتنا یقین رکھتے تھے، آپ کے سچ بولنے پر، امانت دار ہونے پر اتنا یقین رکھتے تھے کہ وہ اپنی ساری امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے کہ یہ جو ہے ہماری امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ ادھر سے ان کو اپنا دشمن بھی مانتے تھے لیکن اپنی امانتیں بھی ان کے پاس رکھواتے تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کا لقب دے رکھا تھا، آپ کو الصادق اور الامین کے نام سے پکارتے تھے۔ تو سچے شخص کی کیا پہچان ہے؟ سچے شخص کی یہ پہچان ہے کہ وہ جو ہے اپنی گفتگو میں ہمیشہ جو بات کرتا ہے اس میں سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور اپنے عمل سے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اپنے عمل سے ظاہر کرے، یعنی کہ اپنے عمل سے وہ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی اس طرح کرے جو بھی اس کے کچھ ذمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یا اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے ملک کی طرف سے، قوم کی طرف سے جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ اچھے طریقے سے نبھائے، تو وہ صحیح معنوں میں سچا شخص ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام ان کی امت تھی ان کو ہمیشہ سچائی کا درس دیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ جن بادشاہوں کے دور میں آئے تھے وہ بہت ظالم بادشاہ تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ظالم ہونے کے باوجود ڈرے نہیں، بلکہ اتنی سخت مشکلات آئیں انہوں نے سچ کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ سچ بولا۔ تو ایک دفعہ آپ کو واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صفا پہاڑی ہے جہاں پر جا کے ہم جب عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم جو ہے جو اس کے 7 چکر لگاتے ہیں صفا اور مروہ پہاڑی کا. تو وہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا، قریش کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا کہ اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آپ لوگوں پر حملہ کر دے گا تو کیا آپ لوگ میری بات کا یقین کریں گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، تو اس لیے ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے. اسی طرح ایک اور شخص کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں بہت بدکار آدمی ہوں، میرے اندر بہت بری عادتیں ہیں، میں شراب پیتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں بدکاری کرتا ہوں اور میں جھوٹ بولتا ہوں، اور میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بری عادتیں جو ہیں وہ میں نہیں ایک ساتھ چھوڑ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں کہ میں میری ساری عادتیں بھی چھوٹ جائیں اور جو مجھے مشکل بھی نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے، تم جو ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، انشاءاللہ جو ہے تمہیں ساری ایسے ایسے تم ساری برائیاں چھوڑ دو گے. تو وہ شخص جو ہے کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ساری بری عادتیں ایک ساتھ ہی چھوٹ گئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے؟ اس نے بتایا کہ جب میں چوری کا ارادہ کرتا تھا، یہ شراب پینے کا ارادہ کرتا تھا، یا کسی بھی برے کام کا ارادہ کرتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ اب جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. تو پہلے تو میں جھوٹ بول کر جو ہے بدنامی سے بچ جاتا تھا، لیکن اب تو سچ بولنا پڑے گا اور سب کے سامنے مجھے شرمندگی ہوگی. تو اس لیے جب بھی مجھے کوئی برا کام کا خیال آتا تھا تو میں یہ کہہ کر چھوڑ دیتا تھا، سوچ کر چھوڑ دیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا. تو اس طرح کرتے کرتے میری ساری بری عادتیں جو ہیں وہ چھوٹ گئی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. اس طرح بیٹا اس سے آگے ہم نے جو ہے صداقت کی اہمیت اور فضیلت، قرآن و حدیث میں اس کی کیا اہمیت، صداقت کی اہمیت اور فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صداقت بہترین صفت ہے اور مومن کی پہچان. ایک مومن کی پہچان کیا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے. سچ بولنے سے انسان جو ہے طرح طرح کی برائیوں، پریشانیوں اور جو اس کی بری عادتیں ہوتی ہیں وہ ان سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سورہ توبہ کی یہ آیت ہے، سچے لوگوں کے ساتھ، یعنی سچ بولنا شروع کر دے. یہ تو ہے قرآن کے حوالہ ہے. اس طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. اس طرح آپ نے فرمایا کہ مومن نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی امانت میں خیانت کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معاشرہ صادق ہوگا وہی معاشرہ کامیاب ہوگا، پرامن ہوگا. تو صداقت کس کی صفت ہے؟ صداقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور انسان صداقت کو بطور عبادت اپنا کر اللہ تعالیٰ کی صفات پر عمل کرتا ہے. بیٹا ہمارا جو ہے بہت اس میں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، ہر کام میں ہر جگہ جو ہے وہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے. تو بیٹا ہم نے اس سے بچنا ہے ہر حال میں. صداقت کی آگے ہے صداقت کی اقسام. صداقت کی 3 بڑی قسمیں ہیں. نمبر 1 زبان کی صداقت، نمبر 2 دل کی صداقت، اور نمبر 3 صداقت عمل کی صداقت. زبان کی صداقت، زبان کی صداقت کیا ہے؟ یہ کہ زبان کی صداقت یہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ زبان سے سچ بولے، کوئی مسلمان بھی جھوٹ نہ بولے. عام یہ صداقت کی عام اور مشہور قسم ہے. زبان جب مسلمان
جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنی زبان کو گندا کر دیتا ہے. تو وعدہ کرنا، اگر ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنا، اور کسی سے بات کرنی ہے تو اس سے سچ بولنا ہے اور اس سچ کو نبھانا ہے پورا پورا. تو یہ جو ہے یہ زبان کی صداقت میں شامل ہے. نمبر 2 ہے دل کی صداقت. دل کی صداقت یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم منافقت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہم دوسرے کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں آپ یہ تو آپ وہ، ہم اس کی فلیٹرنگ میں لگے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو تو ہم جو ہے اپنے دل کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بیٹا. جو انسان کی زبان پر ہو وہی اس کے دل میں ہو. گویا انسان کا دل اور دماغ جو ہے وہ زبان کی صداقت پر عمل کرے، اور اس کے قول و فعل کی تصدیق اس کا دل بھی، یعنی جو ہم عملی طور پر کام کر رہے ہیں اس کا ہمارا دل بھی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم سچے ہیں. صداقت عمل ہے. صداقت عمل وہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی کرے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے، اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہ ہو. مطلب کسی کے سامنے تو ہم اچھا بننے کی کوشش کر لیں، سچ بولنے کی کوشش کر لیں، لیکن جو ہے اصل میں ہم جو ہے جھوٹے ہوں تو یہ غلط بات ہے، یہ منافقت ہے. اور آپ کو میں جو ہے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو منافق کا جو ہے ٹھکانہ وہ جہنم ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافق جہنم کے برے ترین جگہ پر جو ہے منافق ہوگا. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بیٹا بتایا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا جو مومن ہے جھوٹا ہو سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کہ مومن جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے. بیٹا آپ نے اس سچ کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے. جب آپ رات کو سوئیں تو سوتے وقت سونے سے پہلے آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہم نے کتنے سچ بولے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ اچھا کیا ہے. ہم نے جو ہے انشاءاللہ اس آج کے سبق کو یاد رکھنا ہے ہر طریقے سے، اور اپنے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اور آپ نے میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ آئندہ کبھی بھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو دیکھ لیں ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے ناراض ہوں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم پھر مومن ہی نہیں ہیں. مومن وہی شخص ہے جو سچ بولتا ہے، جو جھوٹا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. آگے ہمارا جو ہے مشق کی طرف ہم چلتے ہیں. متجدد سوالات کے جوابات. سوال نمبر 1 ہے صداقت کا مفہوم کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے. صداقت سے مراد سچائی یا راست بازی. راست بازی کا مطلب بھی سچائی ہی ہے، یعنی ایسی بات کہنا جسے کوئی جھٹلا نہ سکے. سچا قول و فعل اور درست عمل ہے صداقت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے مکہ مکرمہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی سچ بولنے والا کہہ کر پکارتے تھے. صادق کی کیا تعریف ہے سچے شخص کی؟ کہ صادق وہ شخص ہے جو اپنی گفتگو میں سچائی سے کام لے، غلط بیانی نہ کرے اور اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھائے. سوال نمبر 2 ہے صداقت کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث میں کیا بیان ہوئی ہے؟ صداقت کی فضیلت و اہمیت جو ہے قرآن مجید میں، قرآن کی روشنی میں صداقت کی فضیلت میں نے آپ کو پہلے بتائیے. قرآن مجید میں سچ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد ہے فَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ امانت میں خیانت کرتا ہے، لہٰذا جو معاشرہ صادق ہوگا وہ پرامن اور کامیاب ہوگا. سوال نمبر 3 ہے صداقت کی اقسام کون سی ہیں؟ مجھے صداقت کی 3 اقسام ہیں: زبان کی صداقت، دل کی صداقت اور صداقت عمل. زبان کی صداقت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ صداقت کی عام اور مشہور قسم ہے اور اس کی پابندی کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. دل کی صداقت یہ ہے کہ جو انسان کی زبان پر ہو وہی اس کے دل میں ہو. اور عمل کی صداقت یہ ہے کہ انسان جو بھی زندگی میں کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس میں کسی قسم کا دکھاوا شامل نہ ہو. سوال نمبر 2 ہے
صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے صداقت کا مطلب کیا ہے؟ صداقت کا مطلب سچائی ہے۔ مومن کے اندر خیانت کے علاوہ اور کون سی بری عادت جمع نہیں ہو سکتی؟ جھوٹ۔ صداقت کا اعتراف کرنا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ سچ بولنا ایمان کی نشانی ہے۔ صادق اور امین کن کے القاب تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نیکی انسان کو کہاں لے کر جاتی ہے؟ جنت۔ آگے سوال ہے درست جواب پر ٹھیک اور درست جواب کے سامنے ٹھیک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہمیشہ سچ بولا۔ بالکل یہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ان کے کردار میں سچائی بنیادی خوبی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرے۔ ادھر لکھا ہوا ہے لوگوں کی رضا کی خاطر کرے، یہ کراس ہے۔ اصل میں یہ صحیح ایسے بنا کہ اللہ کی رضا کی خاطر کرے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ صداقت کا مطلب ہے جو بات انسان کی زبان پر ہو وہی اس کے دل میں ہو۔ غلط، یہ دل کی صداقت ہے۔ صداقت عمل ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے۔ آگے ہے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 ہے صداقت کے معنی سچائی کے ہیں۔ نمبر 2 ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے کردار میں سچائی بنیادی خوبی تھی۔ نمبر 3 ہے سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ نمبر 4 ہے صداقت مومن کی پہچان ہے۔ تو بیٹا یہ آج کا آپ کا سبق تھا۔ آپ نے اس کے جو سوالوں کے جواب لکھنے ہیں اچھے سے اور یاد کرنے ہیں اور اچھے سے کام کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے جو میں نے باتیں بتائی ہیں کہ سچ بولنا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، اس پہ عمل کرنا ہے۔ رات کو سوتے وقت یہ سوچنا ہے آج ہم نے کون سا جھوٹ بولا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنی ہے اور آئندہ سے اپنی عادت بنانی ہے، روٹین بنانی ہے سچ بولنے کی۔ انشاءاللہ جب اسکول اوپن ہوں گے تو میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ کس نے جھوٹ بولنا چھوڑا اور سچ بولنا شروع کیا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔